बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या करें? नाज़रीन, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो जाए तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? खासकर जब हम पहली सफ़ में खड़े हो या बाजमात नमाज अदा कर रहे हो और हमारे पीछे 3-4 सफ़े और हो। ऐसे में जब हवा निकल जाए तो इंसान अक्सर कशमकश में पड़ जाता है कि क्या करे। क्या ऐसे में नमाज जारी रखी जा सकती है? क्या वज़ू अब भी कायम रहेगा? या फिर हम अगर सिर्फ इस नीयत से खड़े रहे कि दूसरों की नमाज में खलल ना पड़े और फिर बाद में जाकर वज़ू करके अपनी नमाज दोबारा पढ़ ले तो क्या हमें बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा? नाज़रीन एक गिरामी, ये वो सवाल है जो हम आम तौर पर पूछने से भी शर्माते हैं, और जब कभी हमारे साथ साथ ऐसी सूरत पेश आती है तो इल्म की कमी की वजह से हम कभी अपनी नमाज जाया कर बैठते हैं तो कभी यूं ही खड़े रह जाते हैं और समझते हैं कि हमने कुछ बेहतर किया, जबकि कई बार हम यूं ही खड़े रहकर न सिर्फ अपनी नमाज को फासिद कर देते हैं बल्कि बाजमात नमाज में शरीक दूसरों की नमाज में भी खलल डाल बैठते हैं। हकीकत ये है, अगर नमाज के दौरान हवा निकल जाए तो वज़ू टूट जाता है और जिसका वज़ू ना हो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो हदस यानी वज़ू टूट जाने के बाद दोबारा वज़ू ना कर ले। इसलिए अगर नमाज के दौरान हवा निकल जाए तो उस इंसान को फ़ौरन नमाज तोड़कर मस्जिद से बाहर निकल जाना चाहिए, चाहे वो पहली सफ़ में ही क्यों न हो, क्योंकि वो अब वज़ू के बगैर नमाज में खड़ा है और नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि बाजमात में खलल डालने का खतरा भी बन चुका है। क्या शर्मिंदगी महसूस हो सकती है? हाँ, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने शर्मिंदगी नहीं, इल्म और इताअत होनी चाहिए। और अगर कोई इस शर्मिंदगी या लिहाज के मारे वही खड़ा रह जाए, न उसकी नमाज मुकम्मल होती है न वज़ू रहता है, और उल्टा झूठ के दायरे में भी आ सकता है, क्योंकि वो जाहिर कर रहा है कि वो नमाज पढ़ रहा है बल्कि जबकि असल में नहीं। क्या करना चाहिए? नंबर 1, बेझिझक नमाज तोड़े। नंबर 2, सफ़ से बाहर जाए। नंबर 3, दोबारा वज़ू करे। नंबर 4, फिर अकेले नमाज मुकम्मल करे और इंशाअल्लाह अगर नीयत सच्ची रही तो अल्लाह ताला उस नमाज का भी सवाब अता करेगा, क्योंकि अल्लाह इखलास और नीयत देखता है। कुरान में 100 से ज़्यादा जगहों पर नमाज का जिक्र आया है और 80 से ज़्यादा मकामात पर नमाज का हुक्म दिया गया है। जब अजान होती है हम अपना सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ रुख करते हैं ताकि हम नमाज के ज़रिए अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग सकें। मगर याद रहे, इबादत तभी कबूल होती है जब शरई तौर पर मुकम्मल हो, और नमाज तब मुकम्मल है जब वज़ू मुकम्मल है। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता बल्कि उसकी नीयत को देखता है कि वो कौन सा अमल किस इरादे और दिल की सच्चाई से कर रहा है। नमाज जैसे अहम फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बावज़ू होना और नमाज के दौरान बावज़ू रहना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वज़ू करके मस्जिद जाते हैं ताकि पाकी के साथ नमाज अदा कर सके, क्योंकि वज़ू के बिना नमाज पढ़ना न सिर्फ गुनाह है बल्कि ये नमाज कबूल भी नहीं होती। नमाज की अदायगी के लिए जिस्म और कपड़ों का पाक होना, जिस जगह नमाज अदा की जा रही है उसका पाक होना और वहाँ रोशनी का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अंधेरे में जानबूझकर नमाज पढ़ना सही तरीका नहीं है। अब अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या किसी हिस्से से खून बह जाए
تو ایسے حالات میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آئیے ایک حقیقی واقعہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ایک بار کچھ لوگ مسجد میں باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران ان میں سے ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، جس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ کسی کا وضو ٹوٹ چکا ہے، مگر شرمندگی کی وجہ سے اس شخص نے نماز نہیں توڑی اور باقی لوگوں نے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وضو کس کا ٹوٹا ہے۔ حالانکہ پردہ رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے، تاکہ اس شخص کو شرمندگی محسوس نہ ہوتی۔ اسلام پردہ پوشی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، مگر یہاں بات دل آزاری کی نہیں بلکہ شریعت کے حکم کی ہے۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو وہاں نماز کو چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے، پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کی صورت میں اپنی جگہ کھڑا رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ فوراً نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہماری نیت اور عمل کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ بلکہ حدیثوں میں وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں نکسیر ناک سے خون یا بندی پیشاب کا قطر آ جائے وہ وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی، مگر اس دوران کسی سے کلام نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو صفوں سے نکل کر باہر چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر الگ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کر رہا ہو، چاہے وہ پہلی صف میں ہو یا دوسری میں، اور اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے نمازیوں سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، پھر وہ وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو بعد میں مکمل کر لے۔ لیکن ایک اور اہم بات بھی یاد رکھے، کبھی کبھی انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عبد بن تمیم اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے، تو آپ نے فرمایا، نماز تب تک نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سنے یا بدبو نہ محسوس کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار آواز یا بدبو ضروری ہے، بلکہ حقیقی یقین ہونا چاہیے کہ واقعی وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو آپ نماز جاری رکھیں، بلکہ اگر ایسا کریں تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے اور آپ شرمندگی کی وجہ سے کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر صف سے پیچھے ہو جائیں
تاکہ لوگ سمجھیں کہ ناک سے خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے۔ اس طرح آپ کی عزت بھی بچی رہے گی اور آپ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر سکیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنا اور ہوا خارج ہونا دونوں وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں نمازی کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے، پھر جماعت میں شامل ہو جائے اور جو رکعت چھوٹ گئی ہو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بار بار ہوا نکلنا، ناک یا جسم سے خون بہتے رہنا یا شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے رہنا، تو ایسے افراد کے لیے حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کریں۔ اگر وضو کر کے ابھی کھڑے نہیں ہوئے اور اس بیچ ہوا خارج ہو گئی یا بندی آ گئی تو دوبارہ وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ہوا کا زور محسوس ہو رہا ہو تو اسے زبردستی روک کر نماز پوری کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر نماز قضا ہو رہی ہو اور وقت بہت کم ہو تو ایسی حالات میں نماز مکمل کر لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت، اہتمام اور باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس پیغام کو پڑھنے اور سننے والے ہر انسان کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔